میں بتاتا ہوں سر، شیر، چیتے، جانور اس طرح سر وہ میرے قابو میں آتے ہیں. تو آنے دو. اور درندے جیسے سانپ، بہت بڑے بڑے سانپ سر حملہ کرتے ہیں مجھ پہ. اچھا سر میں نے آج سے جب میاں صاحب سر مجھے ہر طرح کے خواب آتے ہیں. سر میرے خاندان میں کسی نے فوت ہونا ہو وہ مجھے نظر آ جاتا ہے، اشارہ ہو جاتا ہے. بیمار ہونا ہو سر وہ نظر آ جاتا ہے. سر میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کی ریکویسٹ ہے سر، آپ کی ریکویسٹ ہے بہت ساری. اچھا کہ سر میاں صاحب مجھے جب انہوں نے پرائم منسٹر بننا تھا، مجھے خواب میں نظر آئے تھے سیکورٹی ارد گرد سارا کچھ ہیٹ وغیرہ پہنا ہوا. اب جب سے سر یہ ایران کے معاملات، امریکہ کے معاملات، ہاں یہ سارے نظر آنے شروع ہو گئے آپ کو. میاں شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنے کی بالکل کوشش نہ کرنا، اس میں سوائے تکلیف کے اور تمہیں کچھ نہیں ہونا. السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ کرم اللہ کا. کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی ثاقب ریاض بات کر رہے ہیں سر، لاہور سے. جی ثاقب حکم. جی سر، ایک تو سر تھینک یو ویری مچ، اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے بات ہو گئی ہے. آپ کا پروگرام بہت سا روٹین سے سنتا ہوں، بہت روٹین سے. سلامت رہیے، التماس سے دعا ہے آپ سے بیٹا. جی اچھا سر، ایک دو پیغام ہے بہت سر، مطلب ایک مخصوص پیغام ہے سر. وہ یہ ہے کہ کیونکہ میرے پاس نیٹ ورک نہیں ہے سر میاں شہباز شریف صاحب بات کرنے کے لیے. سر ان کے لیے یہ ہے کہ مجھے کچھ مسائل یہ ہیں سر، یہ روحانی مسائل ہیں بہت زیادہ. مثلا روحانی مسائل، مثلا مثال دینا بیٹا. بتاتا ہوں سر. جی سر میں بتاتا ہوں سر، شیر، چیتے، جانور اس طرح سر وہ میرے قابو میں آتے ہیں. تو آنے دو. اور درندے جیسے سانپ، بہت بڑے بڑے سانپ سر حملہ کرتے ہیں مجھ پہ. اچھا سر میں نے آج سے جب میاں صاحب سر مجھے ہر طرح کے خواب آتے ہیں. سر میرے خاندان میں کسی نے فوت ہونا ہو وہ مجھے نظر آ جاتا ہے، اشارہ ہو جاتا ہے. بیمار ہونا ہو سر وہ نظر آ جاتا ہے. یار ثاقب بات سن. او ثاقب، او بھائی، او چھوٹے بھائی بات سن. جی جی آپ کی کتنی عمر ہے؟ سر میری 45 ہو گئی ہے. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ سر میٹرک ہے. میٹرک ہے. کاروبار کیا کرتے ہو؟ سر میں بتاتا ہوں سر، لیکن نہ پہلے جو سر بہت اہم پیغام سر میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کی ریکویسٹ ہے سر، آپ کی ریکویسٹ ہے بہت ساری. اچھا کہ سر میاں صاحب مجھے جب انہوں نے پرائم منسٹر بننا تھا، مجھے خواب میں نظر آئے تھے سیکورٹی ارد گرد سارا کچھ ہیٹ وغیرہ پہنا ہوا. اب جب سے سر یہ ایران کے معاملات، امریکہ کے معاملات، ہاں یہ سارے نظر آنے شروع ہو گئے آپ کو. جی ثاقب آپ کی آواز چلی گئی بیٹا، کال ڈراپ ہو گئی. ثاقب بھائی اگر آپ یہ سن رہے ہو نا یا یوٹیوب پہ سنیے، تو میرا ذاتی مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ نے فوری طور پہ، اگر آپ لاہور شہر میں ہیں تو لاہور شہر میں بہت سے سرکاری ہسپتال ہیں، اور ہر ہسپتال میں جیسے جنا ہے، سروسز ہے، ان کی آپ نے او پی ڈی میں جانا ہے اور سائیکائٹرک وارڈ میں جانا ہے. اور سائیکائٹرک وارڈ میں خیر سے جب آپ جائیں گے تو آپ نے سائیکائٹرسٹ سے ملنا ہے، سائیکالوجسٹ سے نہیں ملنا. اور آپ نے سائیکائٹرسٹ کو یہ ساری باتیں بتانی ہے اپنی، کہ میرے یہ سارے خواب جو ہیں یہ سچے ہیں، اور اس نے آپ کو جو دوائیاں دینی ہیں وہ آپ نے فار دا ریسٹ آف یور لائف وہ کھانی ہے اور لیتے رہنا ہے. کیونکہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ تو کال ڈراپ ہو گئی. یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں نا، یہ وہی کا حصہ ہوتے ہیں بیٹا. تو اپنے اتنے سچے خوابوں کے اوپر نا اتنا اعتماد نہیں کرتے. اپنے نفسیاتی بیریئرز کو دیکھو اور اپنا علاج کراؤ. یہ میں بڑا مخلص مشورہ تمہیں ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے دے رہا ہوں. اس کو روحانیت سمجھ کے نا میاں شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنے کی بالکل کوشش نہ کرنا. اس میں سوائے تکلیف کے اور تمہیں کچھ نہیں ہونا. اگر یہ حالات جنگوں کے آپ دیکھنے لگ جائیں مستقبل کے، تو آپ کو فوری طور پہ ایک نفسیاتی علاج کرانا چاہیے. بڑا کم فرق ہوتا ہے سچی بات کرنے میں اور ایک بائی پولر ہونے میں، بڑا کم فرق ہوتا ہے. میں یقین کرو بڑے ادب سے اور بڑی محبت سے یہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اپنا وقت ضائع مت کرنا. یہ سمن بھائی، جب یہ لوگ اس طرح سے کلیم کرتے ہیں کہ ہم روحانی ہیں، ہمارے خواب سچے آتے ہیں، ہم نے موت دیکھ لی، ہم نے حالات دیکھ لی، ہم نے یہ دیکھ لیے، تو پھر دجال نے کیا کرنا ہے بیچارے نے آ کے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو بڑا بالکل صحیح بات ہے. جس کا علاج موجود ہے وہ کرنا چاہیے. ہاں یہ سیرکزم کے طور پہ مت لینا. یہ جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں یہ بڑی ایمانداری سے سمجھا رہا ہوں. یہ تم نے اپنا علاج کرانا ہے بچے، اور یہ نہیں کراؤ گے تو یہ چیز رکتی بھی نہیں ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہ جو دجال ہے یہ آنے والے وقت، دجال کا وقت قریب آ رہا ہے. یہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے. یہ کب آئے گا؟ میں تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا. کیا خوبصورت بات پوچھتے بھی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ جب بھی آئے ہم اپنوں کے جھنڈے کے نیچے ہو. کیا خوبصورت بات ہے یار، کیا خوبصورت بات ہے. وہ عاملین بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ نشانیاں پوری ہو گئے. سمن بھائی نے کتنی آسان بات کی ہے کہ میں تو اللہ سے
اچھی کی امید رکھتا ہوں، لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ جب یہ ایسا ہو ہم اس وقت حالت ایمان میں ہوں بے شک، اور ہم ان کے جھنڈے تلے ہوں، انہیں کے ہم گیت گاتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات، خوبصورت بات۔ جب جو روحانی پیشوا ہوتے ہیں یا جن کو مرشد کہا جاتا ہے، وہ عام طور پہ اپنا علم جو ہے وہ سینہ بسینہ دیتے ہیں، توجہ سے دیتے ہیں، نظر سے دیتے ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اصل میں یہاں تھوڑا سا پیر کا کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عموماً دیکھیے کہ پیر استاد ہوتا ہے جی، اور پرانے دور میں چونکہ یونیورسٹیز نہیں تھیں تو خانقاہیں کسی نہ کسی سے علم تو دین تو سیکھنا ہوتا تھا، جی جی، تو پیر کے پاس لوگ سفر کر کے جاتے تھے۔ وہ چونکہ خود شریعت کا پابند اور صاحب نظر ہوتا تھا، اس کی خدمت میں رہ کے لوگ دین سیکھتے تھے۔ تو بیسیکلی دس واز دا مین کانسیپٹ۔ ٹھیک ہے، اب آگے چل کے بہت سارے پیر خود ہی بن جاتے ہیں، اب تو یوٹیوب یہ معاملہ اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ بالکل۔ تو دین سیکھنے کے لیے دیکھیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی جانور خریدنا ہو جی تو اس کی بھی نسل کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ بے شک، بالکل۔ تو جب ہم نے کسی کو استاد ماننا ہے، پیر نہ مانے، استاد تو ہے، تو کسی کو استاد ماننا ہے تو اس کی بھی جینیٹکس دیکھنی چاہیے۔ ٹھیک بات۔ اور جینیٹکس کا باقاعدہ طور پر آپ قرآن و حدیث کے حوالے سے دیکھیے، اب غور کیجئے عربس کے اندر تو گھوڑوں کے بکریوں کی نسلوں کے نام ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پیر بنیادی طور پر خود چونکہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور وہ آپ کو قریب کرتا ہے، اور وہ جو وظائف اللہ کے قرب کے ہیں، نقطہ قرب الہی ہے یا قرب رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلاۃ والتسلیم، تو وہ جو وظائف بزرگوں نے کیے وہ میرے باپ دادا نے بھی مجھے بتائے ہیں، وہ سینہ بسینہ آئے ہیں۔ ٹھیک۔ اب میں کہوں جی میں نے اتنے وظائف کر لیے اور میں ولی ہو گیا ہوں، کون کہہ سکتا ہے؟ صحیح بات ہے، کون بتا سکتا ہے؟ کیا بات ہے۔